اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر آپ نے شعبان کے مہینے میں کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شعبان کے مہینے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شعبان کے کسی بھی دن لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو دعا آپ مانگیں گے، جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہے، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پہنچے، اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں یا روزے دار سے رہوں۔ شعبان کے مہینے میں نفلی عبادت اور روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تعالی اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا وقت آئے تو میں روزے دار رہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کے 15ویں شب میں اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے دو شخص کے، نمبر 1 شرک کرنے والا، کینہ اور بغض رکھنے والا۔ تو یہ تھی مختصر سی شعبان کے مہینے کی مختصر سی فضیلت، وہ برکات جو میں نے آپ تمامی حضرات کو ابھی بتایا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے، تاکہ کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہر جائز حاجت اور مقصد میں کامیابی کے لیے قرآنی وظیفہ، اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت مسلم بن حارث سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ تلقین فرمائی کہ جب تم فجر کی نماز اور مغرب کی نماز ختم کرو تو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھو، اور اگر اسی دن یا رات کو تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے ایک نام کی تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نام کی تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ دھیان سے سن لیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ نے اس نام مبارک کی ایک تسبیح کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کریں، اور ساتھ میں آپ تمامی حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کی گھنٹی کو دبائیں، لائک ضرور کریں، اور پھر اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔